ہائے دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کل جو حالات سوڈان میں اس وقت چل رہے ہیں ان سے تھوڑی بہت تو آگاہی آپ رکھتے ہی ہوں گے۔ ان حالات کی اصل وجہ کیا ہے، چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1899 سے لے کر 1956 تک سوڈان بنیادی طور پر برطانیہ اور مصر کی مشترکہ حکمرانی میں تھا۔ اس کے بعد سوڈان کو 1 جنوری 1956 کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد 1956 سے لے کر 1989 تک اقتدار کی رد و بدل سویلین حکومت اور فوجی اقتدار کے درمیان ہوتی رہی۔ 30 جون 1989 کو فوجی افسر عمر البشیر نے سویلین حکومت کے خلاف بغاوت کی اور سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود اقتدار میں آ گیا۔ اس نے ایک فوجی کونسل بنائی اور خود کو صدر مقرر کر لیا۔ سوڈانیز آرمڈ فورسز تو تب سے وجود میں تھی جب سے سوڈان کو مصر اور برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی تھی، لیکن جب عمر البشیر نے کچھ SAF کی بغاوت کے ڈر کی وجہ سے اور کچھ نان عرب قبائل کو کچلنے کے لیے ایک اور آرمی بنائی جسے جنجاوید کا نام دیا گیا، اور یہ فوج بشیر کی وفادار تھی، اور 2013 میں بشیر نے اسے RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کا نام بھی دیا اور سرکاری درجہ بھی۔ سن 2018 کے اواخر میں سوڈان میں خوراک کی قلت، ایندھن کی کمی اور معاشی بدحالی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوئے۔ یہ احتجاج کئی مہینوں تک جاری رہے اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، جن کا مرکزی مطالبہ صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا عمر البشیر کا استعفیٰ۔ اب SAF اور RSF کے سینئر افسران نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ احتجاج تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو کیوں نہ بشیر کو اقتدار سے ہٹا لیا جائے۔ تو اس طرح اپریل 2019 میں فوج اعلان کرتی کہ بشیر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اقتدار سے معزول کر دیا گیا۔ بشیر کو خرطوم کی کوبر جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس وقت SAF کے سربراہ جنرل البرہان تھے اور RSF کے سربراہ جنرل محمد حمدان، جنہیں جنرل حمیدتی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے مل کر ایک عبوری فوجی کونسل بنائی جسے ٹرانزیشنل ملٹری کونسل کا نام دیا گیا، جو ملک کے معاملات چلانے لگی، جس کے سربراہ جنرل البرہان اور نائب سربراہ جنرل حمیدتی تھے۔ احتجاج کرنے والے سویلینز نے کونسل کے خلاف مظاہرے جاری رکھے اور مکمل طور پر سویلین حکمرانی کا مطالبہ کیا۔ 2019 میں ہی شدید عوامی دباؤ کے باعث فوج اور سویلین رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت ایک عبوری سویلین فوجی خود مختار کونسل بنائی گئی تاکہ ملک کو 4 سال کے اندر انتخابات کی طرف لے جایا جا سکے۔ اکتوبر 2021 میں ایک بار پھر جنرل البرہان اور جنرل حمیدتی نے ہاتھ ملایا اور سویلین حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس طرح جمہوریت کی موت ہو گئی اور دوبارہ فوجی نظام کا قیام ہوا۔ 2021 کی بغاوت کے بعد البرہان اور حمیدتی کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اپریل 2023 میں دونوں گروپوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور تب سے لے کر آج تک یہ جنگ جاری ہے۔ دونوں فوجی رہنما ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ RSF چونکہ بشیر کے زیادہ تر قریب تھی، اس لیے انہوں نے اس دوران سونے کی کانوں اور دوسرے بڑے اقتصادی اثاثوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ SAF کے سربراہ البرہان چاہتے تھے کہ یہ کنٹرول SAF کو واپس کیا جائے۔ یہی وجوہات تھی کہ ان کے درمیان لڑائی کی شروعات ہوئی۔ اب عام لوگوں کا قتل اس طرح ہو رہا ہے کہ RSF اور SF دونوں ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملہ کرتے ہیں اور بھاری بمباری کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر لڑائی گنجان آباد شہروں جیسا کہ خرطوم اور الفاشر میں ہو رہی ہے، تو اس لیے بے شمار شہری ان حملوں کی زد میں آ کر مارے جاتے ہیں۔ RSF کا مقصد غیر عرب برادریوں کو ان کے علاقوں سے خوفزدہ کر کے بھگانا یا ختم کرنا ہے۔ شہریوں کو مارنے کا مقصد دوسرے علاقوں کے شہریوں میں بھی خوف و ہراس پھیلانا ہے تاکہ وہ فرار ہو جائے اور RSF آسانی سے علاقائی کنٹرول حاصل کر سکے۔ خواتین اور لڑکیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پوری برادری کو سزا دی جا سکے اور انہیں بے عزت کیا جا سکے۔ بین الاقوامی تنظیموں اور ہیومن رائٹس گروپس کے رپورٹس کے مطابق زیادہ تر نسلی بنیادوں پر ہونے والے جینوسائیڈ کا الزام RSF پر ہے۔ RSF کے جنگجو گھر گھر جا کر غیر عرب مردوں اور لڑکوں کو قتل کر رہے ہیں۔
1,20,00,000 کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تقریباً 16,000 سے 20,000 لوگ مر چکے ہیں۔ یہ اموات رپورٹڈ ہیں، پتہ نہیں کتنے علاقوں تک تو رسائی ممکن ہی نہیں۔ قتل عام اور غذائی قلت کی وجہ سے اور جانوں کو خطرہ ہے۔ کچھ سورسز کے مطابق UAE RSF کو فنڈ کرتا ہے، اور کیونکہ UAE کو لالچ ہے ان کی سونے کے کانوں کا جو RSF کے کنٹرول میں ہے، اگر RSF اقتدار میں آتی ہے تو ان اثاثوں کو شیئر کیا جائے گا۔ رشیا اور لیبیا پر بھی کچھ اس طرح کے الزام ہیں کہ وہ RSF کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر۔ SAF کے بھی بڑے سپورٹرز ہیں، جن میں ایران، ایجپٹ اور ترکی سرفہرست شامل ہیں۔ یہ ممالک سوڈان کی اسٹیٹ انٹیگریٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے لیے میرے پاس اتنا ہی ہے۔ خدا حافظ۔